اب ایک اس بنیادی تمہیدی بات کے سمجھانے کے بعد اب یہاں ایک اہم بات ایک فکر اور پیغام کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں، وہ بڑی اہم بات ہے، اور میں اس سال سے بلکہ پچھلے سال کے وسط سے میں نے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، امریکہ سے لے کر جاپان اور افریقہ تک پوری دنیا میں اس فکر کو عام کر رہا ہوں، انگریزی زبان میں بھی، عربی میں بھی، اردو میں، جہاں دنیا بھر کے خطابات ہیں میں اس کو ہائی لائٹ کر کے اس پیغام کو لوگوں تک، مسلمانوں تک پہنچا رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام مصطفیٰ کی کانفرنس سب سے بڑھ کر حقدار ہے کہ اس فکر کو آپ کے سامنے رکھو۔ بڑی اہم بات جو توجہ طلب ہے وہ یہ یاد رکھ لیجئے کہ آج مسلمانوں کے ایمان کو خطرہ کس سے ہے؟ خطرہ کیا ہے؟ حملہ ہمارے ایمان پر کس چیز کا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کی تشریف آوری تک، جو انبیاء کا زمانہ تھا ان کے مبعوث ہونے کا، ان کی امتیں، ان کی قومیں، وہ جو اقوام و ملل پہلے زمانوں کے تھے، اس زمانے کے لوگوں کے عقیدے پر شرک کا حملہ ہوتا تھا۔ ہزارہ سال کی انسانی تاریخ، بت پرست تھے انسان، کوئی سورج پرست تھا، کوئی چاند پرست، کوئی ستارہ پرست، کوئی مظاہر فطرت کی پرستش کرنے والا، کوئی ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے جبین نیاز جھکانے والا۔ الغرض انسانی طبقات شرک کی مختلف صورتوں میں ملوث تھے، اور ہر دور کے انسانی طبقات کے عقیدے اور ایمان پر شرک کا حملہ تھا، وہ لوگوں کو خدا کا شریک بنا رہے تھے۔ چونکہ شرک کا حملہ تھا پوری تاریخ میں، لہذا جو پیغمبر مبعوث ہوا اس کی دعوت کی بنیاد دعوت توحید تھی اور رد شرک تھا۔ میں ایک نقطے کی بات کہنے والا ہوں، آگے چل کے عرض کروں گا کہ آج لوگ جنہوں نے پوری دنیا میں شرک کے نام کا ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے، اور یوں لگ رہا ہے جیسے امت پوری مشرک ہو گئی ہے، اور ہتھیار اور ہتھیار لے کر پوری امت کو مشرک بنا کر توحید کے نام پر، ایک نام نہاد تصور توحید کے اوپر اور نام نہاد تصور شرک پر امت مسلمہ کو مرکز نبوت سے دور کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ دلیل دیں گے کہ قرآن میں، اور دیتے ہیں، ان کی دلیل سب سے بڑی دلیل یہ کہ ہر پیغمبر کی دعوت کی بنیاد توحید اور رد شرک، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی دعوت کی بنیاد بھی توحید اور رد شرک۔ لہذا وہ سمجھتے ہیں کہ یہی مسئلہ ہے آج اسلام میں امت مسلمہ کو درست کرنے کے لیے۔ سمجھانا چاہتا ہوں، جب انسانی طبقات کے عقیدے پر شرک کا حملہ تھا، ضروری تھا کہ ہر پیغمبر شرک کا رد کرتا اور توحید کا نکھرا ہوا خالص تصور انسانیت کے سامنے پیش کرتا۔ یہ وجہ تھی کہ ہر پیغمبر دعوت توحید اور رد شرک کے دلائل کے ساتھ مبعوث ہوا، تا آ کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ مگر میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، آقا علیہ السلام کی 23 برس کی جد و جہد کے نتیجے میں شرک ہار گیا اور توحید جیت گئی۔ شرک ہار گیا، شرک مار کھا گیا، شرک دفن ہو گیا، وہ کمزور ہو گیا۔ حضور کی امت میں اس شرک کے پلٹ کر زندہ ہو جانے کا کوئی امکان باقی نہ رہا۔ پہلے تھا، ہر پیغمبر کے بعد نئی نسلیں اس پیغمبر سے ہی شرک کرنا شروع، اسی کو ہی اللہ کا شریک بنا دیتی، پلٹ پلٹ کر شرک حملہ آور ہوتا۔ شرک طاقتور تھا، اس لیے شرک کے خلاف ایک جنگ تھی، آقا علیہ السلام کی بعثت نے اس جنگ کو جیت لیا۔ شرک پر مبنی تصورات کبھی دلائل و براہین بلکہ برہان مطلق کی آمد کے ساتھ، قد جاءکم برہان من ربکم، اس برہان عظیم کی آمد کے ساتھ رد ہو گئے۔ شرک کی کمر ٹوٹ گئی، اور کمر ٹوٹنے کی علامت تھی، اللہ نے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، آج کافر مایوس ہو گئے، ان کی کمر ٹوٹ گئی، آج کے بعد ان سے نہ ڈرنا۔ شرک ہار گیا، توحید کی بنیادیں مضبوط ہو گئیں، لہذا آقا علیہ السلام اس دنیا سے ظاہراً پردہ فرمانے سے قبل امت کو یہ خوشخبری سنا کر گئے، اور آقا سے پہلے کسی پیغمبر نے امت کو یہ خوشخبری نہیں سنائی تھی۔ جیسے قرآن کے بارے میں خوشخبری آئی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو، قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ حفاظت کی ضمانت کسی پیغمبر نے اپنی کتاب کے بارے میں اللہ کی طرف سے نہ دی تھی، لہذا چونکہ ضمانت نہ دی تھی، ساری کتابوں کے ٹیکسٹ نسخ ہوتے رہے، رد و بدل ہوتا رہا،
قرآن کے بارے میں ضمانت آ گئی، 14 صدیاں بیت گئی، شرق سے غرب تک ساری دشمنان اسلام کی دنیا قرآن میں ایک حرف کی بھی ترمیم نہ کر سکی، اور قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ضمانت آ گئی ہے۔ میں نے یہ مثال دی ہے دلیل قرآن مجید کی، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ جس طرح قرآن مجید نے ضمانت دے دی کہ اس کی حفاظت اللہ نے کر لی، لہذا اب قرآن کے ٹیکسٹ کو بدل کوئی نہیں سکتا، اسی طرح کسی پیغمبر نے اپنی امت کو اس امر کی ضمانت نہیں دی تھی کہ اب میرے بعد شرک نہیں ہوگا۔ اٹھا کے دیکھ لیجئے، قرآن پڑھیے، تورات کی ساری مسودہ کتابیں پڑھ لیجئے، کتب حدیث کھنگال لیجئے، کسی پیغمبر کی زبان سے یہ گارنٹی کا اعلان نہیں ہوا کہ میرے بعد اب شرک پلٹ کر نہیں آئے گا اور تم شرک میں میرے بعد مبتلا نہیں ہوگے، یہ گارنٹی نہ تھی۔ نتیجہ یہ ہوا جس طرح ان کی کتابیں بدل دی جاتی رہیں، اسی طرح بعد ازاں شرک بھی پلٹ پلٹ کر حملہ آور ہوتا رہا اور آتا رہا، اور پیغمبر آ کے پھر اس کو شکست دیتے رہے۔